یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ اب ہم اس کورس کے دوسرے حصے کے دوسرے باب کو دیکھنے جا رہے ہیں، جو کہ پاسبان کی بلاہٹ کے بارے میں ہے۔ تو آئیں ہم اس کو دیکھنا شروع کریں۔ جب ہم پاسبان کی بلاہٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد خاص بلاہٹ ہے، کیونکہ ایک عام بلاہٹ بھی ہے جو تمام ایمانداروں کو دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس خاص بلاہٹ کو دیکھیں، اس بات کو میں آپ کے سامنے شروع میں رکھ دینا چاہتا ہوں کہ پاسبانی خدمت، اس کی بلاہٹ یہ خالصتاً خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص خود سے پاسبان نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے آسمانی بلاوا نہ دیا جائے۔ اس خدمت کا آغاز ہم خود سے نہیں کر سکتے۔ جب ہم بائبل مقدس میں خدا کی بلاہٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو چند ایک ایسے بائبلی کردار ہیں جن کو خدا نے بلاہٹ دی، اور ان کی بلاہٹ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے خدا بلاہٹ میں پہل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ، خدا نے اس کو ایک بڑی قوم کا قائد ہونے کے لیے بلایا۔ وہ اس بات کے لیے راضی نہ تھا، اور اس کے بعد داؤد کو سمویل نے بادشاہ ہونے کے لیے مسح کیا۔ وہ خود سے اس بات کا فیصلہ نہیں کرتا۔ نبیوں کو نبوت خدا نے دی، اور خدا ہی نبیوں کو چنتا، اور یہی حال نئے عہد نامہ میں شاگردوں کی بلاہٹ کے لیے ہے۔ یوحنا 15ویں باب کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ یہ یوحنا 15ویں باب کی 16ویں آیت ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ چاہے نجات کے لیے چناؤ ہو یا پھر خاص بلاوا ہو، پاسبانی خدمت کا چناؤ ہو، یہ خدا کرتا ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ پولس رسول، اس کو بھی خدا نے بلایا۔ وہ تو کسی اور ارادے کے ساتھ دمشق کی راہ پر تھا، لیکن سر راہ خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسے آواز دیتا ہے اور اسے غیر قوم کا رسول ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ رومیو 10ویں باب کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، جب تک وہ بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں۔ جب تک خدا کی طرف سے ہمیں بھیجا نہیں جاتا، ہم نہ ہی منادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور خدمت کر سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ پاسبانی خدمت کا آغاز خدا کی طرف سے بلاوے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم پاسبان بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے ہمارا اپنا بھی نقصان ہوگا، اور جن کے درمیان ہم اس خدمت کو انجام دینے کی کوشش کریں گے ان کا بھی نقصان ہوگا۔ اس کے بعد ہم اگلی بات کو دیکھتے ہیں، خاص بلاہٹ۔ خاص بلاہٹ اس لیے کہ ایک عام بلاہٹ بھی ہے جو تمام ایمانداروں کے پاس ہے۔ تمام ایمانداروں کے پاس کون سی بلاہٹ ہے؟ کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے گواہ بنے، وہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی دیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے اور اس نے ہماری زندگی میں کیسے کام کیے ہیں،
لیکن کچھ لوگوں کو انہی ایمانداروں میں سے خدا خاص بلاہٹ دیتا ہے، جیسے افسیوں کا خط اس کے 4 باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا، تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے۔ یہاں پر 5 خدمات کا ذکر ہے۔ یہ 5 کلیسیائی خدمات جو یہاں پر لکھی ہیں، یہ خود سے کوئی بھی شخص نہیں اپنا سکتا جب تک کہ اسے خدا کی طرف سے خاص بلاوا نہ دیا جائے، اور یہ چرچ میں خاص لیڈرشپ ہے، اور انہی میں سے ایک پاسٹر کی خدمت ہے جو خدا خاص بلاوے کے ساتھ دیتا ہے۔ جب کسی کی زندگی میں خاص بلاہٹ ہوتی ہے تو وہ کیسے پہچان سکتا ہے کہ میری زندگی میں ہے؟ اس کے لیے اس میں اول تو اندرونی قائلیت ہوتی ہے، اور پھر دوسری بات کلیسیا کی طرف سے اس کے بلاوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ جب ہم اندرونی قائلیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی چند ایک نکات ہیں جو اس بات کو پہچاننے میں مدد کرتے ہیں کہ مجھے خدا نے بطور پاسبان بلایا ہے یا نہیں۔ یہ بلاہٹ پاک روح کے وسیلہ سے کیسے ملتی ہے؟ اکثر اوقات کلام پاک کے پڑھنے یا سننے کے وسیلہ سے بعض لوگ اپنے دل میں اس قائلیت کو محسوس کرتے ہیں۔ بعض اوقات خدا مافوق الفطرت طور سے خواب اور رویا میں کلام کرتا ہے، یا پھر کسی دوسرے شخص کی نصیحت کو خدا استعمال کر لیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو حقیقی آواز آڈیوبل وائس آتی ہے، لیکن جیسے بھی ہو خدا مختلف طریقوں کو استعمال کر کے جب کسی بھی ایماندار کو خاص بلاوا دیتا ہے تو ایک بات جو کامن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص پورے طور پر اس بلاوے سے مغلوب ہو جاتا ہے، وہ اس سے بھاگ نہیں سکتا، وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور وہ چاہے بھی تو اپنا منہ اس بلاوے سے نہیں موڑ پاتا۔ اکثر اوقات جب کسی کو بلاوا ملتا ہے تو وہ جوش سے بھرنے کے بجائے اپنے اندر منفی جذبات بھی محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب خدا نے موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ نے فوراً یس نہیں کہا تھا، وہ بہت زیادہ بہانے بازی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں فصیح و بلیغ نہیں ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ ایسے ہی یرمیہ کو جب خدا نے بلاوا دیا تو یرمیہ کہنے لگا میں بچہ ہوں، میں بول نہیں سکتا۔ یونا کو خدا نے نینوا میں بھیجا نبوت کرنے کے لیے، لیکن وہ ترسیس کو چلا گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا ہمیں کسی خدمت کے لیے بلاتا ہے تو ہم اپنے آپ کو اس کے قابل محسوس نہیں کرتے۔ ہم جب اپنے اوپر نگاہ کرتے ہیں تو بہت کمزور اپنے آپ کو پاتے ہیں، لیکن اس بلاوے سے بھاگنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں وہ ایک بوجھ کی طرح ہوتا ہے۔ پاسبانی خدمت یقیناً اس میں ذمہ داری ہے جس کو دیکھ کر اکثر لوگ اس سے منہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک عظیم اعزاز بھی شامل ہے۔ اس خدمت کے ساتھ جو مشن ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جن کو خدا یہ خاص بلاوا دیتا ہے ان کو اپنے دل میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ نہ صرف خدا نے ان کو بطور ایماندار بلایا ہے، ان کو خدا نے اس سے بڑھ کر فضل دیا کہ وہ اس کے کھیت میں کام کر سکے، وہ کلام کے خزانوں کو تلاش کر سکیں اور پھر دوسروں کو بھی ان میں شامل کر سکیں۔ ان کی روزمرہ زندگی میں یہ ایک بہت بڑی خوشی ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ خدا کے کام میں لگے رہیں۔
تو اس طرح سے اس بلاوے میں ذمہ داری بھی شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی خوشی اور اعزاز بھی شامل ہے۔ جب کسی میں اندرونی قائلیت ہوتی ہے خاص بلاہٹ کے تحت، تو پہلی بات، لوگوں کے لیے ترس اس کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ لوگوں کی غیر نجات یافتہ حالت اسے رنجیدہ کرتی ہے جب کسی بھی شخص میں خاص طور پر پاسبانی خدمت کا بلاوا ہوتا ہے۔ ہم میں یسوع کا رحم کام کرتا ہوا لوگوں کو نظر آتا ہے۔ مسیح خداوند کا ترس وہ ہماری زندگیوں میں سے مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ متی کی انجیل 9 باب کی 32ویں آیت میں یہ خوبصورت بیان ہے، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ جب خداوند یسوع بھیڑ کو دیکھتا تو ان کو وہ یوں نظر آتے، اور یہ حالت ان کی دیکھ کر خداوند یسوع مسیح ان پر ترس کھاتا۔ ایسے ہی وہ ایماندار جس کو خاص بلاوا مل جاتا ہے اور خدا اسے اپنی بھیڑوں کی پاسبانی کے لیے بلا لیتا ہے، اس کے دل میں کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے ایک خاص ترس موجود ہوتا ہے۔ اور پھر جو کلیسیا میں اس کو بھیڑیں دی گئی ہیں، ان کے لیے اس کے دل میں خاص محبت اور ترس ہوتا ہے، جس کے تحت وہ ان کی مرہم پٹی کرتا ہے، جس کے تحت وہ ان کی خاطر بھیڑیوں سے لڑتا ہے، جس کے تحت وہ ان کو چارہ دیتا ہے، ان کی دیکھ بھال نگہداشت کرتا ہے۔ کرنتھیوں 5 باب کی 14ویں آیت میں پولس رسول اسی کے بارے میں بات یوں کرتا ہے، کیونکہ مسیح کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے ہوا تو سب مر گئے۔ یہاں پر پولس بیان کرتا ہے کہ مسیح کی محبت، جو مسیح کی محبت ہم میں ہے، وہ ہم کو مجبور کرتی ہے، یہ وہ ترس ہے۔ اور 11ویں آیت میں اس سے پیشتر پولس کا بیان ہے، پس ہم خدا کے خوف کو جان کر آدمیوں کو سمجھاتے ہیں۔ خدا کا خوف بھی ہمیں تحریک دیتا ہے کہ ہم اس پاسبانی خدمت کو اچھے طریقے سے کریں۔ یہ کیسا خوف ہے؟ جب ہم لوگوں کو گناہ کی حالت میں دیکھتے ہیں اور ہم یہ جان جاتے ہیں کہ یہ خدا کے قہر کے نیچے ہیں اور ان کو اس قہر سے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی صلیب ہی رہائی دلا سکتی ہے، تو ہم پھر ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں، ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کی نجات کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم پاسبانی خدمت کرتے ہیں یا ہمیں بلاوا ملتا ہے تو اندرونی قائلیت ہوتی ہے، اور اس اندرونی قائلیت میں جو پہلی بات ہوتی ہے، ہم لوگوں کے لیے ترس کو محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد اندرونی قائلیت میں دوسری بات جو شامل ہوتی ہے وہ ہے ہر چیز کو چھوڑنا۔ جب پاسٹر ہونے کی بلاہٹ لازم ہے تو وہ شخص جو پاسبان ہونے کے لیے بلا لیا جاتا ہے، جو محسوس کرتا ہے کہ اب لازمی ہے کہ میں اس خدمت کو انجام دوں، وہ ہر طرح کے حالات میں جہاں کہیں خدا اس کی رہنمائی کرے، خدا کی پیروی میں وہاں جانے کے لیے رضامند ہو جاتا ہے۔ خدا اسے مجبور نہیں کرتا، وہ خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اس خدمت کے لیے جس کے لیے خدا نے اس کو بلایا ہے۔ بائبل مقدس میں اناجیل میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بلایا تو وہ جھیل میں اپنا ماہی گیری کا کام کر رہے تھے۔ تو جب خداوند یسوع نے ان کو بلایا تو وہ اپنے جال چھوڑ کر مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ یسوع ہمیں کچھ بھی بننے سے پہلے اپنے شاگرد بننے کے لیے بلاتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ ہمارا کام اس کے پیچھے جانا ہے۔ آدمگیر ہمیں بنانا یہ اس کا کام ہے، پاسبان ہمیں بنانا یا کوئی بھی خدمت ہم کو دینا یہ مسیح کا کام ہے۔ ہمارا سب سے پہلا کام مسیح کی پیروی کرنا اور وہ سب کچھ چھوڑ دینا
جو مسیح کے مخالف ہے، شاگردیت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جانا۔ لوکا کی انجیل 14 باب کی 25ویں اور 26ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردیت کی قیمت کو یوں بیان کیا: جو اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ رکھے، وہ میرے قابل نہیں ہے۔ یہاں پر دشمنی جو لفظ ہے، اس کو ہم غلط نہ سمجھیں، اس کی ہم صحیح سمجھ کو حاصل کریں، مس انڈرسٹینڈ اس کو نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع سے ان کو زیادہ ترجیح نہ دی جائے۔ جب بات خداوند یسوع مسیح کی اور کسی اور رشتے کی آئے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو، تو ایسا شخص ضرور ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو چنے، یہاں تک کہ وہ اپنی جان کو بھی خداوند یسوع سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ اور پولس رسول فلپیوں 3 باب کی 8ویں آیت میں یوں کہتا ہے: میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے، یہ بہت بڑی خوبی ہے اگر کسی میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ مسیح کو پہچان لے۔ جب یہ خوبی کسی میں ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لکھا ہے: بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کو کوڑا کرکٹ جانا ہے، تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں۔ وہ تمام چیزوں کو کوڑا سمجھتا ہے تاکہ وہ مسیح کو حاصل کرے۔ یہ شاگردیت ہے، مسیح سے زیادہ کسی چیز کو ترجیح نہ دینا اور اس کی پیروی میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جانا۔ جب ہم میں اندرونی قائلیت ہوتی ہے تو ہم یہ بھی کر گزرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اندرونی قائلیت کے لیے اس کے بعد جو تیسری بات ہے وہ ہے صلیب برداری، یعنی صلیب کو اٹھانا۔ لوکا کی انجیل 14 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے: یسوع مسیح نے کہا، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہمیں مسیح کی صلیب نہیں اٹھانی، ہمیں اپنی ہی صلیب اٹھانی ہے اور ہر روز اٹھانی ہے۔ یسوع کی مانند صلیب اٹھانے کا مطلب اس کی مانند مسترد ہونا ہے، رد ہونا ہے، مرد غمناک بننا ہے، زمین پر اجنبی ہونا ہے اور اس کے خاطر اس کی مانند دکھ اٹھانا ہے، اپنے آپ کو فروتن کرنا ہے، اپنے آپ کو خدمت کرنے کے لیے پیش کر دینا ہے۔ خدمت لینے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے پیش کر دینا، یہ اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، یہ صلیب کو اٹھانا ہے۔ جب ہم میں اندرونی قائلیت ہوتی ہے، جب ہم میں بلاوا ہوتا ہے تو ہم صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اندرونی قائلیت کے لیے جو آخری بات ہے وہ ہے روح القدس کا مسا۔ جب ہم میں اندرونی قائلیت ہوتی ہے تو ہمیں خاص قوت دی جاتی ہے۔ سب ایمانداروں کو روح القدس مل سکتا ہے، یہ سب کے لیے نعمت ہے، بخشش ہے، مفت انعام ہے۔ لیکن جن کو خدا کی طرف سے خاص کام دیا گیا ہوتا ہے، خدا ان کو ایک خاص قوت سے بھرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کی خدمت میں جب انہوں نے آغاز کیا تو مرکس کی انجیل 1 باب کی 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے: جب وہ پانی سے نکل کر اوپر آیا تو فی الفور اس نے آسمان کو پھٹتے اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ روح القدس نے اس کی زندگی میں یہ کام کیا کہ وہ مجسم ہو، اس کے لیے ایک بدن تیار کیا، اور اس کے علاوہ روح القدس خدمت میں معجزات کرنے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے، بدروحوں کو نکالنے کے لیے بھی اسے قوت دیتا رہا۔ اس کو میں دوسرے انداز سے یوں کہہ سکتا ہوں کہ بیٹے کا جو کام تھا وہ مجسم ہونا تھا، اس کے علاوہ جو بھی کام خداوند یسوع مسیح نے اپنے خدمت میں کیے وہ روح القدس کی قوت سے کیے۔ مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا، اندھوں کو بینائی دینا، گنگوں کو بولنے کی قوت دینا، یہ تمام تر معجزات روح القدس نے کیے۔ یہاں تک کہ
جب یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے وہ بھی ازلی روح کے وسیلہ سے ہوئے۔ تو خداوند یسوع مسیح خدمت سے پہلے یہ ضروری جانتے تھے کہ روح القدس سے بھر جائیں، قوت کو حاصل کریں، تو ہمیں بھی اس بات کو ضروری جاننا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ حکم دیا کہ جب تک تم قوت سے بھر نہ جاؤ یروشلم سے باہر نہ جانا۔ شاگردوں کے متعلق اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اس کی گواہی دینے کے لیے زمین کی انتہا تک روح القدس کی قوت ناگزیر ہے ہمارے لیے۔ اس کے بغیر ہم افیکٹو خدمت نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم میں روح القدس کی قائلیت ہوتی ہے، ہمیں بلاوا دیا جاتا ہے، تو ہمیں روح القدس کی خاص قوت بھی دی جاتی ہے۔ اور اندرونی قائلیت کے علاوہ جو بیرونی عناصر ہوتے ہیں ان میں کلیسیا کی تصدیق بھی شامل ہوتی ہے۔ جب آپ اعمال کی کتاب 13ویں باب کی 2 اور 3 آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر پولس کی خدمت کا آغاز آپ کو ملے گا۔ پولس کے ساتھ برناباس ہے۔ جب کلیسیا بہت دنوں کے لیے عبادت اور روزوں میں ٹھہری ہوئی تھی اور خدا کا روح ان کو اپنی قوت سے بھر رہا تھا، تحریک دے رہا تھا، ان کی رہنمائی کر رہا تھا، تو روح القدس نے کہا کہ پولس اور برناباس کو اس خدمت کے لیے علیحدہ کر دو جس کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے۔ اور کلیسیا کے بزرگوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھے اور ان کو اس خدمت کے لیے بھیج دیا جس کے لیے پاک روح نے ان کو بلایا تھا۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ چاہے پولس کے پاس پہلے سے ہی بلاوا تھا، خدا نے اس کو رویا دے رکھی تھی اور وہ جانتا تھا کہ مجھے غیر قوموں کے لیے خدا نے چنا ہے، اس کے باوجود کلیسیا نے اس کی تصدیق کی، اس کے باوجود اس کے سر پر ہاتھ رکھے گئے، اسے بھیجا گیا۔ کلیسیا کی تصدیق یہ بھی ایک ضروری عمل ہے ہماری بلاہٹ کے لیے۔ جب ہم میں پاسبانی خدمت ہوگی تو جو کلیسیا کے لوگ اور بزرگ ہیں وہ اس بات کو پہچاننا شروع کر دیں گے، ہمیں ریکگنائز کریں گے، اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک کہ خدا ان پر اس بات کو کسی بھی اپنے طریقے سے ظاہر نہیں کر دیتا۔ جب خدا ان پر ظاہر کر دے گا تو وہ خدا کی قائلیت کے تحت ہوتے ہوئے ہماری تصدیق کریں گے، اور اچھا ہے کہ کلیسیا ہی ہمیں اس خدمت کے لیے مقرر کرے اور بھیجے، اور ہم بھیجی ہوئی کلیسیا کے تحت ہی اس خدمت کو انجام دیتے رہیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاسبانی خدمت بہت ہی مقدس اور متبرک خدمت ہے۔ جن کے پاس یہ بلاوا ہے ان پر خدا کا خاص فضل ہے۔ وہ اپنی قائلیت جو ان کے باطن میں ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیسیا کی تصدیق کے طالب ہوں اور اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر پیش کر دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔